آج ہم اسلامیات کا پہلا کلاس ہے اور اسلامیات کے پہلے کلاس میں وہ بیسک چیزیں پڑھیں گے جو ہم چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، یا قرآن پاک پڑھتے وقت یہ چھوٹی چھوٹی بیسک انفارمیشن وہاں سے بھی ہم لیتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو ہماری مختلف ٹیسٹ وغیرہ میں آ جاتی ہیں ہولی بک سے اور اینجل سے۔ تو چلیں اپنا جو ہے کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہولی بکس اینڈ اینجلس۔ تو پہلا ہولی بکس کو کلیئر کر لیتے ہیں، اور ان 4 بکس کے بارے میں جو ہے نا آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں فرسٹ نمبر پہ ہے جی، تو 2 ٹاپک ہیں ہمارے ہولی بکس اینڈ اینجلس۔ تو سب سے پہلے ہم ہولی بکس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ ہولی بکس جو ہیں اللہ پاک کی جو 4 کتابیں ہیں، پاک کتابیں، ان میں سے 4 کتابیں ہیں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارا ڈیٹا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے صرف یہاں پہ 2 چیزیں جو ہے نا نوٹ کرنی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے۔ یہاں پہ سیریز اینڈ سیکوینس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فرسٹ بک جو ہے وہ توریت ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی مین پوائنٹ جو ہے ہم نیچے ڈسکس کریں گے، صرف یہاں پہ آپ نے 2 پوائنٹ جو ہے نا نوٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد زبور جو ہے سیکنڈ بک ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ تھرڈ بک ہے جو کہ انجیل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد فورتھ بک ہے ہولی قرآن، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہولی قرآن ایک جو ہے ہماری اپنی کتاب ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کافی کچھ معلوم ہے، لیکن آج ہم نے ہولی بکس جو 3 ہیں ان کی مین پوائنٹس ڈسکس کرنی ہے، اور قرآن پاک کے اوپر ایک الگ سے سیپریٹ سے کلاس ہوگا جو کہ پورے اس کے اوپر ہم جو ہے ڈسکس کریں گے چیزیں جو پاس پیپرز میں آ چکی ہیں۔ تو مینلی میرا جو مین کلاس ہوتا ہے، مطلب اسلامیات پہ ہو، جی کیو پہ ہو یا پی ایس پہ ہو، تو میرا مین فوکس ہوتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ چیزیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو پاسٹ پیپرز میں ان میں سے کوسچنس آئے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی میں اینجلس اینڈ جو ہے ہولی بکس، اس میں سے وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ پاسٹ پیپرز میں آئی ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ہم نے یہ جو 4 بکس جو پڑھی ہیں، بکس میں نام، سیکوینس اینڈ اس کے بعد کس کے اوپر نازل ہوئی، یہ چیزیں یاد رکھیں ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ تو اب ہماری مین پوائنٹس ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے کہ انجیل جو کہ اس کا مطلب ہے کہ گڈ نیوز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مین پوائنٹس ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ پاسٹ پیپر سے اٹھائی گئی ہیں۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، اور اس کے علاوہ انجیل جو ہے نا وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ ٹیسٹامنٹ لفظ کا مطلب ہے وصیت نامہ، یعنی جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے ہمارے پاس، مطلب ہے پوری ایک بک فارم میں، اس کے علاوہ عربی لینگویج میں، اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز ہے، اس طرح جو ہے نا یہ جو انجیل ہے اس کو ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے کیونکہ قرآن پاک سے پہلے جو ہے نا یہی بک تھی، اس کو نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سامس زبور، یہاں پہ پی سائلنٹ ہوگا، اس کا سامس کر کے اس کو جو ہے ہم پروننسیشن کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبور جو ہے نا وہ بھجن ٹائپ ہے، جیسے نان مسلمس کی اسپیشلی ہندوز کی جو ہے بکس، مطلب ان کے جو ایک بھجن ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھ لیں ہم حمد یا نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ اسی ٹائپ کی جو ہے نا زبور ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا گوسپل ہے، اس کو بھی انجیل، گوسپل از انجیل۔ اس کے علاوہ جو ہے پروفٹ از کالڈ فارکلیت ان انجیل، یہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل میں جو ہے نا فارکلیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے پریویس ابھی میں نے ایک بات بتائی آپ لوگوں کو کہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے نا وہ انجیل ہے، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے نا وہ توریت ہے۔ توریت پہلی جو ہے نا ریویلڈ ہماری بک ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ اس کو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور زبور جو بک ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، سیکنڈ نمبر والی بک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسز، ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہیں پہ ہی میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ انجیل کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، اور زبور جو ہے نا وہ بڑے بڑے لیٹرز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد تورات واز فرسٹ ریویلڈ بک، تو جو ہے نا یہاں پہ بک کی ویسے یہ بیسک انفارمیشن ہے، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، لیکن یہ پاسٹ پیپرز میں سے تورات جو ہے وہ فرسٹ ریویلڈ بک ہے۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نا وہ فیسی مائل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں پہ ورڈ فیسی مائل کا مطلب ہوتا ہے ہم شکل، ٹھیک ہے۔ اچھا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی بک نازل ہوئی، تو ہم نے یہاں پہ کچھ دوسری پوائنٹ ڈسکس کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل صحابی ہوتا تھا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے حضرت جنگ احد میں کافروں نے قتل کر دیا تھا، اور مصعب بن عمیر کے قتل ہونے کے بعد میدان جنگ میں ایک شور مچ گیا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، جبکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ مصعب بن عمیر تھے۔ اور مصعب بن عمیر جو ہیں وہ کون ہیں؟ ہم شکل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سوال کافی جگہوں پہ ریپیٹ ہوا ہے کہ فیسیما لاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ایک ہم شکل صحابی تھے، ان کا نام کیا ہے؟ مصعب بن عمیر۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے حضرت عروہ بھی جو ہے نا ایک فیسی مائل رہے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت عروہ جو کہ فیسی مائل یعنی کہ ہم شکل رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک انجیل بک نازل ہوئی ہے، 3rd نمبر والی بک ہے انجیل، ان کے ہم شکل صحابی ہیں حضرت عیسیٰ کے عروہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 صحابی ہیں جو کہ ہم شکل رہے ہیں، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصعب بن عمیر، اینڈ سیکنڈ کے جو ہے حضرت عروہ جو ہے وہ سیکنڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا ہم شکل صحابی رہے ہیں۔ یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے میمورائز کرنی ہے۔ اس کے بعد اب جو 4 نبی گزرے، مطلب 4 رسول گزرے، اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نبی اور دوسرا ہے کیا کہتے ہیں، یا پیغمبر کہہ لیں، دوسری بات وہ سیم ہی ہے، پیغمبر نبی، یا دوسری بات کہہ لیں رسول۔ تو اب یہاں پہ 2 مین پوائنٹس ہوں گے، نبی، پیغمبر یا رسول جو ہے نا، یہ 2 آپس میں ورڈ یوز ہوتے ہیں کہ نبی رسول میں کیا فرق ہے۔ تو نبی اسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو ہے نا زمین پر بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی آئے ہیں یا پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے صرف 4 رسول ہیں۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ جو مکمل شریعت لے کے آئے ہوں، جن کے اوپر پوری ایک بک نازل ہوئی ہو، وہ 4 ہیں صرف۔ اب وہ 4 کون سے ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، جن کے اوپر یہ بکس نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 4 جو ہے نا رسول ہیں اور 1,24,000 پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مین ڈفرنس آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم یہاں پہ جن کے اوپر رسولوں کے اوپر بکس نازل ہوئی ہیں ان کے ٹائٹلس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹائٹلس کے سوال بہت آتے ہیں۔ ویسے بہت سارے نبیوں کے ٹائٹلس ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف ہم ان کے ٹائٹلس پڑھ رہے ہیں جن کے اوپر بکس نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ، اینڈ حضرت عیسیٰ کا ٹائٹل ہے روح اللہ، اینڈ حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹائٹل ہے نجیب اللہ۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بات ہے کہ نجی اللہ کافی جگہ پہ آتا ہے، نجی اللہ، یہ ہے نجیب اللہ۔ تو نجیب اللہ ٹائٹل ہے داؤد علیہ السلام کا، اور نجی اللہ جو ہے ٹائٹل کسی اور نبی کا ہے، اب وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن آئی تھنک جو ہے وہ یحییٰ کا، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے نا یہ ٹائٹل ہے، لیکن نجیب اللہ اینڈ نجی اللہ دونوں ڈفرنٹ ٹائٹلس ہیں۔ اینڈ اس کے بعد نیکسٹ پر آ جاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حبیب اللہ۔ اینڈ آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی بکس کا ایک جو ہے نا ہمارے پاس چارٹ بنا ہوا ہے، اینڈ اس پہ بھی چیزیں ہم چیک کریں گے کہ اب یہاں پہ ہمارے پاس سیریز وائز بکس ہیں۔ یہ پہلے نمبر پہ توریت ہے، اینڈ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی ہے، اور یہ کس لینگویج میں ہوئی ہے، یہ لینگویج بھی یاد رکھنی ہے، لینگویج کو ہوتا ہے ہمیں ان میں سوال آتے رہتے ہیں۔ ہیبریو یعنی کہ عبرانی زبان میں جو ہے نا یہ بک، عبرانی زبان میں یہ بک جو ہے ریویلڈ ہوئی ہے۔ اینڈ سیکنڈ نمبر والی جو بک ہے وہ ہے زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ، جن کا ٹائٹل ہے نجیب اللہ، اور یہ سیریک لینگویج یعنی شامی زبان کے اندر یہ جو ہے ریویلڈ ہوئی ہے۔ جو 3rd نمبر والی بک ہے وہ ہے انجیل، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نازل ہوئی ہے، وہ بھی سیریک لینگویج میں ہے۔ اینڈ 4th ون جو ہے وہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ عربک لینگویج میں یہ جو ہے ریویلڈ ہوئی ہے۔ تو چاروں بکس کو سیکوینس وائز آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کے ٹائٹلس یاد رکھنے ہیں، اور ان کے علاوہ جن کے اوپر یہ نازل ہوئی ہیں اور ان کے مین پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو یہ ٹاپک میرا اینڈ ہوا، اینڈ نیکسٹ ٹاپک پر آ جاتے ہیں ہمارا، ساتھ میں دوسرا ٹاپک تھا اینجلس۔ تو اینجل کی جو ہے کچھ چیزیں یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے صرف اور صرف آپ کو مین پوائنٹس آپ کو بتا دوں کہ اینجلس کیا ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے،
جن کے اوپر ایک مین ڈیوٹیز ہیں کہ آپ نے یہ پرفارم کرنی ہے. تو ان میں سے بہت سارے اینجلس ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہم مین چیزیں وہ ڈسکس کریں گے جو پاسٹ پیپرس میں آتی رہتی ہیں اینجلس میں سے. تو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے 10 لیڈنگ اینجلس، یعنی 10 بڑے فرشتے، جن میں سے 4 اینجلس تو جو ہے نا ہم ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، اور اس کے علاوہ مسجد مدرسوں میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 بڑے ملائک، یا سندھی میں کہتے ہیں 4 وڈا ملائک. تو ان کے ساتھ ساتھ ہم کچھ 6 جو ہے نا فرشتے دوسرے بھی پڑھیں گے جو کہ جن میں سے کوشچنس آتے رہتے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے نا وہ پہنچاتے تھے نبیوں تک. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے نا پوائنٹ ہے، یاد رکھ لیں، اتنا آسان آتا نہیں ہے. جو آنے جیسی چیزیں میں ابھی بتانے لگا ہوں وہ آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ رکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، صرف نوٹ ہی نہیں کرنی، یاد بھی کرنی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھر آتے تھے، کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے نا وہ کہیں ایک دم سے نازل نہیں ہوا ہے، ایک ٹائم لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا 43 سال کی ایج میں وحی نازل ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا 63 سال تک، مطلب یعنی کہ 23 سال یہ ماجرا چلا ہے پورا. ٹھیک ہے، یہ میں قرآن پاک کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، کہ ویسے قرآن پاک کی بات ہوتی ہے تو 22 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن جو ہیں، لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو 40 سال کی عمر میں جو ہے نا قرآن پاک نازل ہونا سٹارٹ ہوا تھا. پہلی وحی آئی تھی، 5 آیت جو ہے نا پہلی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو صورت ہے اس کی. تو اس کے بعد 63 سال تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں جو ہے نا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی دفعہ آئے، یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے اور کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے. تو 24,000 دفعہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. اچھا، یہاں پہ کچھ 2-4 پوائنٹس اور بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن دوسرے پیغمبر کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. کچھ دوسرے پیغمبر جو ہیں ان کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ہیں. اب صحیفوں کے سوال بہت زیادہ آتے ہیں. ہم 1,24,000 پیغمبر کو تو نہیں یاد رکھ سکتے، لیکن ہم 3 ایسے میں نبیوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ سوال ہیں، آتے رہتے ہیں، کہ حضرت آدم کے اوپر جو ہے نا وہ کتنے صحیفے نازل ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ آتا رہتا ہے. اور حضرت ادریس کا موسٹ امپورٹنٹ سوال یہ بھی بہت جو ہے نا کہ حضرت ادریس کے اوپر کتنے صحیفے نازل ہوئے، وہ 30 ہیں. اینڈ ابراہیم کا بھی سوال بہت آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کتنے صحیفے نازل ہوئے. ان کے اوپر بھی جو ہے 3 صحیفے جو ہے نا ان کے اوپر نازل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیفوں کے سوال جو ہے نا آتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نا قرآن پاک میں 3 ناموں سے پکارا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو 3 نام ہیں وہ یہ ہیں کہ الروح اینڈ روح القدس اینڈ روح الامین. تو یہ 3 ناموں سے قرآن پاک میں اس کو پکارا گیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے یہ کافی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے ایگزام میں کام میں آ سکتی ہیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کا کام کیا ہے کہ بارش برسانا. اس کے علاوہ آپ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی خلقی مخلوق ہے اس دنیا میں، ان کو روزی رزق پہنچانا میکائیل علیہ السلام کا کام ہے مین. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے بھی کبھی زیادہ سوالات جو ہے نہیں دیکھیں، جسٹ آپ بھی یہی یاد رکھیں کہ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے. اینڈ اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کا کام کیا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے انہوں نے سور پھونکنا ہے اور ہم دوبارہ سارے زندہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کا جو ہے حساب کتاب دیں گے. تو اسرافیل علیہ السلام کے بھی اتنے ہم نے سوالات نہیں دیکھے، لیکن ایک ٹاپک چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں بھی آپ کو سیکوینس سے وہ چیز پڑھا رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کی اتنی ہی پوائنٹس یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل کا جو ہے کام وہ سب کو ہی معلوم ہے، یعنی روح قبض کرنا. دوسرے لفظوں میں کسی بھی کیا کہتے ہیں جاندار چیز کی روح قبض کرنا جو ہے نا وہ کام ہے اسرائیل علیہ السلام کا. اس کے بعد اس کی بھی اتنی زیادہ پوائنٹس ہم نے نہیں دیکھی کبھی بھی کہ اس کے اندر ڈیپلی جو ہے سوالات پوچھے گئے ہوں اسلامیات میں سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ایگزامینر. آگے چلتے ہیں مالک. ٹھیک ہے،
اب مالک جو ہے یہ دوزخ کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، اس کو گارڈین آف جہنم یا فائر بھی کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے ہیل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گارڈین آف جہنم جو ہے وہ مالک نامی ایک فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ ہم نے سوالات دیکھے ہوئے ہیں پاس پیپرس میں، اسلامیات کے کوشچنس میں سے۔ اینڈ اس کے بعد ہے رضوان، تو یہ ہیں گارڈین آف پیراڈائز، یعنی کہ جنت کے بڑے فرشتے ہیں۔ اب جب بھی جو ہے نا ٹیسٹ میں سوالات آتے ہیں تو یہ دو ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، ایک مالک اینڈ رضوان، کیونکہ مالک اینڈ رضوان تقریباً جو ہے نا جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں یا کافی پیپر دیتے رہتے ہیں ان دونوں کا سب کو معلوم ہے کہ مالک جو ہے نا وہ اور یہ رضوان، یہ دوزخ کے اور جنت کے جو ہے نا یہ فرشتے ہیں۔ لیکن جس وقت بات آتی ہے کہ مالک کس کا ہے، دوزخ کا ہے یا جنت کا ہے، رضوان کس کا ہے، جنت کا ہے یا دوزخ کا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے نا ہمیں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اپنے سیپریٹ جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ مالک جو ہے وہ جہنم کا ہے، اینڈ رضوان جو ہے وہ پیراڈائز کا ہے۔ تو میں نے اس کو ایسے یاد کیا ہے کہ صرف پیراڈائز کو یاد کر لے کہ پیراڈائز جو ہے نا وہ رضوان کے ساتھ منسلک ہے، تو جو دوسرا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہیل میں جو ہے میں کر لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے منکر اینڈ نکیر، دو فرشتے ہیں جو کہ اچھا یہاں پہ دو قسم کے فرشتے ہمارے پاس ہیں، اور ایک کرامان کاتبین، دوسرا منکر اینڈ نکیر۔ تو کرامان کاتبین اور منکر اینڈ نکیر بھی جو ہے نا اسی طرح ہمیں کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مالک اینڈ رضوان ہے۔ تو منکر اینڈ نکیر یہ دو وہ جو ہے فرشتے ہیں جب ہم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، تو قبر کے اندر سب سے پہلے فرشتے آ کے جو ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، وہ سوالات تو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن وہ جو فرشتے آ کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں ان فرشتوں کا نام جو ہے نا منکر اینڈ نکیر ہے۔ تو اپنے مین پوائنٹ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ منکر کون سا ہے، کہ وہ فرشتے جو قبر میں ہم سے مرنے کے بعد سوالات پوچھتے ہیں۔ تو منکر کا بھی یہی کام ہے اینڈ نکیر کا بھی یہی کام ہے۔ تو یہاں پہ میں نے نکیر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی وہی فرشتہ ہے جو کہ آپ سے آ کے سوال پوچھتا ہے مرنے کے بعد، آپ کے جو دنیا میں کام کر کے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا رقیب اینڈ عتید، یعنی کہ ہماری جو ڈیلی کے نامہ اعمال جو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے برے اعمال اور ہمارے اچھے اعمال، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے کرامان کاتبین۔ لیکن اگر ہم ان کرامان کاتبین کے اندر اگر آپ جائیں، یعنی کہ ہمارے جو شولڈرز کے اوپر ایک رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے ایک فرشتہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے نامہ اعمال نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان اسپیسیفک ان کے نام کیا ہیں، یعنی رائٹ والے کا نام کیا ہے اینڈ لیفٹ والے کا نام کیا ہے، تو ان کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ جی، تو رقیب جو ہے نا وہ رائٹ شولڈر پر ہوتا ہے ہمارے یہ والا، اور یہ ہمارے اچھے اعمال جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ قیامت والے دن ان کے جو ہے حساب کتاب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے عتید جو ہے یہ لیفٹ شولڈر پر بیٹھا ہے ہمارے فرشتہ، جو کہ ہمارے برے نامہ اعمال جو ہے نا وہ لکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کے جو ہے وہ کرامان کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اینجلس، اینڈ اینجلس کا ایک چارٹ بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ایک نظر جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 10 لیڈنگ اینجلس ہیں، یہاں پہ صرف اور صرف ایک ورڈ کے ساتھ میں نے لکھا ہے کہ یہ جبرائیل ہے، ان کا کام کیا ہے، میسیجز، یعنی میسیجز پہنچانا اللہ کا جو ہے نبیوں تک۔ اس کے بعد میکل علیہ السلام اس کا کام ہے ویدر، یعنی موسم، اچھا بارش برسانا، اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو رزق روزی پہنچانا۔ اسرائیل کا کام کیا ہے، ڈیتھ، یعنی کہ روح قبض کرنا۔ اچھا، جبرائیل کی میں نے مین پوائنٹ جو پریویس بتائی ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا یاد رکھنی ہے، وہ ساری پاس پیپر سے اٹھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے سور پھونکنا قیامت والے دن۔ منکر اینڈ نکیر کا جو ہے نا وہ دیکھیں قبر، میں نے گریو لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کرامان کاتبین جو ہے وہ ہم سے ہمارے نامہ اعمال جو ہے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رضوان جو ہے وہ ہیون، یعنی کہ جنت کے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مالک جو ہے وہ دوزخ کے فرشتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، اینجلس اینڈ 10 لیڈنگ اینجلس اینڈ ہولی بکس، جن میں سے میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتائیں کہ جو پاس پیپرس میں سے ان دو ٹاپکس میں سے چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ تو اسٹڈی اس حساب سے کرنی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں، ادروائز اگر ہم ایک ایک چیز کو اچھے سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو ہم جو ہے نا ساری عمر ہی ان کو پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم نے ایک لمیٹڈ ٹائم میں بہت ساری چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے، اور
ٹو دی پوائنٹ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ ہمارا پاس ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے کام کا ہوگا. آج کا کلاس میرا پورا ہوا. تھینک یو. اللہ حافظ.